أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کر یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. قرآن عظیم جیسی کتابیں ہمیں اور آپ کو دی، مذہب اسلام جیسا سچا مذہب ہمیں اور آپ کو دیا. ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص امام الانبیاء رحمت للعالمین شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین، آپ کے اس جامع مسجد کے امام و خطیب جو میرے عزیز دوست ہیں
فضیلت الشیخ جناب مولانا اسحاق علیاوی صاحب، ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے نہیں ہیں، بلکہ جس سن ہماری فراغت ہوئی ہے شیخ کی بھی اسی سن فراغت ہوئی، اور بس 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس میں ہم دونوں کا مدرسہ تھا۔ شیخ آتے تھے ہمارے مدرسے یا میں جاتا تھا، لیکن اس وقت تو جان پہچان نہیں تھی، حال فی الحال میں جان پہچان ہوئی۔ بیتی رات ہم لوگوں کا پروگرام تھا کاڑھا گولا کے اندر، پھر وہاں سے یہاں آنے کا اتفاق ہوا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ کا، اور شیخ کے جو جذبے ہیں دین کے پرتی، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین شیخ کی اور مزید اس اضافہ فرما، تاکہ اسی طریقے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اور آپ کو جان کر یہ آشچర్య ہوگا کہ ہمارا دین مٹا جا رہا ہے، اسلام ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائے، گالیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے چچا خود کہا کرتے تھے کہ محمد بیکار ہے، محمد نہیں ہے بلکہ مذمم ہے، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آتے تھے لوگ، لیکن اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قرآن کریم کے اندر ڈنکے کو چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے کوئی مذہب لے کر کے آؤ گے، ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46۔ اس طریقے کے اور بھی ریفرنس ہیں جو اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، موکش پا جائیں گے۔ اور یہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کو ریڈ کریے، پڑھیے، لکھیے، تو آپ کو تمام کتابوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں پیشین گوئیاں ملیں گی۔ میں ایک طالب علم ہوں، ابھی میں زیر تعلیم ہوں سنسکرت سے، اور تمام دھارمک کتابوں کو میں پڑھتا ہوں، چاہے وہ بائبل ہو، تورات ہو، زبور ہو، گرو گرنتھ ہو، نیو ٹیسٹامنٹ ہو، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، ویدوں کی ساری کتابیں ہوں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وداؤٹ پیروی کیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وداؤٹ مانے کسی کا موکش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پروفٹ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گزر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ جھوٹے نبیوں کی دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں اور ہمیں یہ صحیفے ملے ہیں، یہ کتابیں ملی ہیں۔ اور اس طریقے کے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے باہر بھی ہمیں کئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ لوگ نبیوں کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دین سے خوش ہو گئے ہیں، ہم آپ کے دین کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اب آپ کے دین کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آتا ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام ہم تک پہنچائے ہیں، جس اسلام کو ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، وہ اسلام شاہد ہے، اور آج اسلام کے اوپر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں اور صرف قرآن کے اندر ہی نہیں یا پھر حدیثوں کے اندر نہیں، بلکہ آپ دنیا کے تمام مذاہب کی گرنتھوں کو اٹھا لیجئے، وہاں بھی ملتا ہے۔ آپ جب شریمد بھاگوت گیتا اٹھائیں گے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے سرو دھرمان پریتیجہ مام ایکم شرنم ورجہ اہم توام سرو پاپے بھیو موکشیاسمی ما شوچا۔ کیا یہ ہے؟
یہ वेदों का मंत्र, ये श्रीमद् भागवत गीता का ये मंत्र कुरान के उस आयत से टेली नहीं कर रहा है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। मेरे भाइयों, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। हम यहाँ अरबी में कह रहे हैं, कुरान हमारा अरबी में उतरा है, यहाँ संस्कृत का वही अल्फाज कहा जा रहा है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, हमने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन देकर भेजा है, जिस दीन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने कंप्लीट किया है, उस दीन के अलावा अगर कोई दूसरा दीन लेकर के आओगे, दूसरा कोई मजहब लेकर के आओगे, हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसी दीन को तुम्हारे मुंह पर मार कर तुम्हें जहन्नम रसीद कर देंगे। श्रीमद् भागवत गीता का ये मंत्र सेम वही बातें कह रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। तमाम धर्मों को, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मेरी पैरवी करने लग, मेरी इत्तिबा करने लग। जैसे मैंने अभी आपको कई रेफरेंस दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, लोगो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, मोक्ष पा जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी पैरवी करने लग, मेरी शरण में आ जा, हम तमाम गुनाहों को तुम्हें मोक्ष कर देंगे, तुम्हारी सारे तमाम गुनाहों को मिटा देंगे। ये अल्फाज हमारे नहीं है, ये अल्फाज हमारे उस भाई का है जो आज ये कह रहा है कि हमारा नबी देवमालाओं में खो गया है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नबी आएगा। और आप उसकी धार्मिक किताबों को पढ़िए, उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि हमारा नबी देवमालाओं में खो चुका है। अरे वो कौन सा नबी है, वो कौन सा रसूल है, वो कौन सा प्रॉफिट है जो देवमालाओं में खो गया है। देवमाला उसे कहते हैं, हिंदी में देव का माना होता है भगवान, माला के माना यहाँ जैसे एक भीड़ लगती है, आप जिसको एक मेला कह लीजिए, भीड़ के अंदर कहीं एक बच्चा खो जाता है, उसको हिंदी में कहा जाता है देवमाला। यानी इस भीड़ के अंदर से एक बच्चा खो गया, तो उसी भीड़ के अंदर उसका नबी खो चुका है, उसका प्रॉफिट खो चुका है, वो नबी हमारे पास मौजूद है। आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 उठाएंगे तो सेम चीज़ यही लिखा हुआ है। नराशंस्यो नरे प्रशंस्यते, नराशंस नाम का एक आदमी आएगा। नराशंस का माना, नर के माना होता है आदमी, आशंस जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। जब मोहम्मद का मीनिंग हम देखते हैं तो साफ साफ क्लियर ये मालूम होता है कि मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। और नराशंस, नर माने आदमी, आशंस को नर प्लस अस को जब हम मिलाएंगे तो उसका माना ये होता है कि नराशंस यानी बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की जाए। आज दुनियावी सतह पर देख लीजिए, अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, नाम लिया जाता है। तो ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर, नराशंस यो नरे प्रशंस्यते, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। वो एक इंसान होगा, वो एक व्यक्ति होगा जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी। मेरे भाइयों, आप ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे या क्लेम कर सकते हैं कि मौलाना साहब ये तो मिंबर रसूल है और आप इसके ऊपर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत गीता, वेद, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। हम यहाँ अरबी में कह रहे हैं, सेम अरबी का तर्जुमा उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है। और कोई है तो बताया हमें कि और फतवा दे कि संस्कृत पढ़ना हराम है। एक आदमी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब संस्कृत पढ़ना हराम है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा दलीलें दे करके उनको समझाया, मेरे भाई आप जो ज़बानें बोल रहे हैं, चाहे वो बंगला हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या और तमाम जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजें हैं, वो क्या कुरान लॉट करती है? नहीं, हमारा कुरान नहीं कहता। हदीस की किताब जो है नहीं कह रही है कि आप इस भाषा को नहीं बोलिए। हर भाषा को बोल सकते हैं, हर ज़बान को बोल सकते हैं। तो संस्कृत पढ़ करके उनको उनकी ज़बान से समझाइए ताकि उसकी समझ में आ जाए। मैं एक कुरान लेकर के अगर एक हिंदू भाई के पास चला जाऊं और उसे ये कहूं कि ये कुरान है, ये आखिरी किताब है, लास्ट किताब है, आप इसको मानो, इसको फॉलो करने लगो, मेरे भाइयों वो हमारी किताब है, हमें वापस कर कर कहेगा मौलाना साहब ये आपकी किताब, आपको मुबारक हो, आप लेकर के चले जाइए। इस अरबी में इस कुरान को लिखा हुआ और अरबी हम नहीं जानते पढ़ने के लिए, हम उनकी किताबों से उन्हें पढ़ कर बताएंगे। और एक नहीं 1000 रेफरेंस में दे सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट बना कर भेजा है। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दीन को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल जो दीन दे कर गए हैं, उस दीन को हमें कबूल कर करके उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज हम मुसलमान हैं, नाम निहाद मुसलमान, अपने नाम के आगे हम मोहम्मद भी लगाते हैं, मोहम्मद फला फला लगा रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं
ہیں، یہ فورس کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہم کیا کیا برائی نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف اسلام کے بیپریت آ کر کے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں اس دین کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرمیشن دیا، لوگوں جب قرآن کھولو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا کرپالو اور دیاوان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ آئیے ہم ویدوں کی دنیا میں آپ کو شیئر کراتے ہیں اور یہی سیم چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، وہی ساری چیزیں وہاں دہرائی گئی ہے۔ جب ہم ویدے کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، اگنی میلے، پرارمبھ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں اس اگنی کے نام سے جو سب سے زیادہ آگے ہے، سب سے پہلے ہے، یعنی اللہ ہی سب سے پہلے ہے۔ اللہ سے پہلے کہیں کچھ ہے؟ کہیں نہیں ہے، اللہ سب سے آگے ہے۔ اگرڑی کے الفاظ جب سنسکرت کا فاؤنڈیشن پڑھیں گے آپ، جیسے سنسکرت کا آپ ویاکھیائیں پڑھیں گے تو جیسے مہامدتی خیاتا، محمد کا جو ہے ویاکھیائیں کی جائیں گی تو اس کا جو پہلا ورڈ ہے ما، تو اس کا منتر یہ ہوگا اہم ما میا مزمت مم میں مئی، یہ اس کی گردان ہے۔ آپ کسی سے پوچھے پٹ دھاتو لٹ لکار ورتمان کال پٹھتی پٹھتا پٹھنتی پٹھسی پٹھتا پٹھت پٹھامی پٹھاوا پٹھاما، کہ کو کے کم کو کان کین کا ابھیام کے کسمے کا ابھیام کے بیا، کسمے کا ابھیام کے بیا، یہ اس کے گردان ہے۔ سنسکرت اتنی مشکل ورڈ ہے کہ زبان پر بیٹھتا نہیں ہے، اتنے مشکل ورڈ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے اس کو تو آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ہم لوگ شروع میں بچے کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا، ان کی زبان میں نہیں چڑھتی ہے، لیکن جب بچہ وہ یاد کر لیتا ہے تو اسے کمپلیٹلی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ الف با تا سا جیم ہا دال ہے۔ تو ویدوں کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، اللہ کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اگنی میلے، پرارمبھ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، مہی دیوس سبھی تو پرستوتی، مہی منے مہان، دیوس منے دیوتا، سبھی تو ساری کی ساری پرستوتی پرشنسائیں ہیں، یہ ویدوں کا منتر ہے۔ نئے سپتھرائے اسمان، اے اللہ، اے ایشور، اے گاڈ، ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرے نبی کا راستہ ہے، جو تیرے نبی نے بتا کر گیا ہے، اس راستے پر ہمیں چلا۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جب تک زندہ رہے تو تیرے نبی کے دین پر ہمیں قائم رکھنا، تیرے نبی کے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ کون ایسا آدمی ہے میرے بھائیوں یہ دعا کرتا ہو؟ یہاں کاروبار سے فرصت نہیں ہے، یہاں گھر بار مکان کو بنانے سے فرصت نہیں ہے، اپنی پراپرٹیاں اکٹھی کرنے سے فرصت نہیں ہے، تو ہم کیا دعا کریں گے میرے بھائیوں؟ آج نمازیں ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج مسجدوں کا یہ حال کہ ہمارے مسجد میں صرف 2% 3% نمازی ہیں، اور آپ صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، جمعہ کے دن تو آپ دیکھیں گے کہ پوری بھیڑ اکٹھی ہو گئی، لیکن ادر 5 ٹائم کی نمازوں میں 2% 3% 4% نمازی ہے۔ کیا اللہ نے وہی جمعہ کے دن کی نمازی آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھی ہو گیا؟ نہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نمازیں جو آج ہمارے اوپر فرض ہے اللہ نے اپنے نبی کے اوپر فرض کیا تھا، جانتے ہیں 50 الصلاۃ کل یوم، ہر دن 50 ٹائم کی نماز، اللہ 50 ٹائم کی نماز، اور یہ نماز شریمد بھاگوت گیتا کے اندر بھی موجود ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا جو ہندو دھرم کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، اور شری رام دتیہ امرت ایک ہندو دھرم کی کتابیں ہیں، شری رام دتیہ امرت، اور حوالے کے ذمہ دار میں، اس میں لکھا ہے پتھمادار کا جیوا دے دین مجھتے ترتیانم کنڈلا کارم چترتردو چندر کا پنچم یکت سنیکتا اوم متی تیو تیرو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھمادار کا جیوا دیو دین مجھتے، آئے میرے بھکتو آ جاؤ نماز کے لیے اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو۔ پتھمادار کا جیوا دیو دین مجھتے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ رکوع کریے۔ ترتیانن کنڈلاکار، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سجدے میں بیٹھ جائیے، یعنی سجدہ کرنے کے بعد جب آدمی جلسے میں بیٹھتا ہے کنڈلی مار کر بیٹھ جائیے، اس کے بعد سلام پھیریے۔
ساری ویدوں کے جو व्याख्याएं ہیں نماز سے ٹیلی کرتا ہے۔ آج وہ نماز ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور مسلمانوں کے پاس تو نماز آلریڈی ہے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو واقیموا الصلاۃ، واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ نماز اگر آدمی چھوڑتا ہے تو نماز بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا تو میرے بھائیوں سب سے پہلے کون سا اللہ رب العالمین سوال کرے گا؟ کون سا سوال کرے گا؟ ہمیں سوچنے اور اس سے جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا ان اول ما یحاسب به عبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومان الخطا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمپورن بنی آدم سے سوال کرے گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ معصومان الخطا ہے، آپ وداؤٹ سوال و جواب کے آپ جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن میرے نبی کا یہ عالم تھا کہ آپ بخشے بخشائیں، آپ کو اللہ رب العالمین کوئی سوال نہیں کرے گا، پھر بھی آپ نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ہمیشہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اپنی نئی نزلی دلہن کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ آج وہی مسلمان، وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آج گھروں کے اندر سویا ہوا رہتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد کے منارے سے پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند میں سونے والوں آ جاؤ، نماز بہتر ہے نیند سے۔ جس نیند میں آپ سوئے ہوئے ہو اس نیند سے بہتر نماز ہے، نماز کے اندر آ جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ایک انسان کے پاس 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں آدمی پراپرٹیاں اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ زندگی میں اس لائف میں آدمی کیا کیا نہیں کر بیٹھتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جہاں ہمیں آخرت میں ہمیشہ رہنا پڑے گا اس کے لیے ہم نے کون سی تیاریاں کی ہیں؟ میرے نبی کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے آپ کو معصومان الخطا کیا ہے، آپ سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی کو جب 50 الصلاۃ کل یوم 50 ٹائم کی نمازیں فرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیے، خوشی خوشی اور لے کر کے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ہمارے شیخ بیٹھے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 50 الصلاۃ کل یوم کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت اتنے ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہیں تجربہ تھا، اس لیے کہ ان کی امتی کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی تھی، ان کی امت کے لوگ نہیں پڑھ پائے، ان کو تجربہ تھا۔ آج وہی چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہمیں ایک ایمان والے ہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے رسول رحمت للعالمین بنا کر رسول کو بھیجا گیا، اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ آپ کی رحمت انسانوں کے اوپر جیسا تھا، جانوروں کے اوپر بھی ایسا تھا، چرندر پرندوں کے اوپر بھی ایسا تھا، لیکن آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، تلوار کے زور سے اس طرح سے کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ جو اسلام ورودھی ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو برقع پہنا کر کے کسی پنڈت کے سامنے پیش کرتا ہے وہ لوگ، اور کہتا ہے کہ تم کہو کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا نام یہ تھا اور ہم ہندو بننا چاہتے ہیں، اور کیا کہتا ہے کہ گھر واپسی کرو۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسلمان بنایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے صبح تک سارے لوگ مسلمان ہیں، گھر تو تمہیں واپسی کرنی چاہیے۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے، انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ کردار کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ یہ کہتا ہے کہ داڑھی والے آتنکواد ہیں، داڑھی والے یہ فلاں ہیں، مولوی فلاں کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق انہیں دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کا ٹانگ کھینچ رہے، آپ ہمارا ٹانگ کھینچ رہے کہ ہمارے پیچھے اس کی نماز نہیں، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے، جو نمازیں دے کر گئے ہیں، وہ ہم سبوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام لوگوں پر خاص تھا، تمام لوگوں پر عام، چاہے وہ ہندو ہو، جین ہو، کرسچن ہو، بودھ ہو، اسلام دھرم کے ماننے والے ہو، تمام لوگوں کے لیے عام کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ آپ کی رحمت جانوروں کے لیے بھی خاص، جانوروں کے لیے بھی، چرندوں اور پرندوں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی،
آئیے اس وعدے کو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک انصاری صحابی دعوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے باغ میں تشریف لائیے اور آپ کے لیے ہم نے اچھی اچھی کھجوریں چن کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول جیسے دسترخوان پر جاتے ہیں اور کھجور کا ایک قدمہ اٹھا کر اپنے منہ کے پاس لے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کی بندھی ہوئی ایک اونٹ پر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے کہ اس کا اونٹ زار و قطار رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھے اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کے پاس پہنچے وہ اونٹ اپنی گردن کو لا کر کے اپنے سر کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے اللہ کے رسول یہ انصاری صحابی ہے، آپ کی دعوت کیے ہیں اور آپ کو لائے ہیں اپنے باغ میں کھلانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول یہ میرے جان سے زیادہ میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، مجھ سے کھنچواتا ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا۔ میرے رسول کی رحمت یہ تھی کہ آپ نے پہلے کہا کہ جانور کو کھلاؤ اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا کریم ہم مسلمان ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو دین دے کر گئے ہیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز کے بجائے تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا، جو فقیر ہے ان کا اور تمام ماتحتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے تو اسلام ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔